آج میں اور آپ حضور کا ذکر کرنے سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یقیناً حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا سامان ہے۔ موسم رت زمانہ کوئی بھی ہو، اہل ایمان حضور کے ذکر سے ہی تسکین پاتے ہیں، اور کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حسن محمد کا چراغاں نہ ہو۔ لیکن جب سے ربیع الاول کہ پربہار دن آئے ہیں، ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے کہ دلوں میں تازہ گلابوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے، اور ہر گھر میں، ہر کوچہ و بازار میں حضور کے ذکر کی محافل کا انعقاد ہم اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ بالخصوص جب سے چند بدبختوں اور بد نصیبوں نے ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ کر کے انہیں پیغمبر حسن کے خاکے قرار دیا، تو اہل ایمان کے جذبات کو آگ لگ گئی۔ بقول اقبال، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ تو ایک رد عمل پیدا ہوا، اور میں نے دیکھا کہ کائنات کا کوئی کونا اور گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حسن محمد کے قصیدے نہ پڑھے جا رہے ہیں۔ سیدی اعلی حضرت نے کیا خوب کہا کہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم تھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوتے دیکھا۔ بڑے بڑے شہنشاہوں کی کہانیاں بھی قصہ پاری نہ بن گئی۔ کہاں گئے رستم و سہراب، کہاں گئے فرعین مصر، تغلق اور ایبک۔ رستم کی کہانیاں آج زمانہ بھول چکا ہے۔ آل ساسان نے 3150 سال حکومت کی ہے، لیکن آج ان کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں ہے۔ مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ لیکن صدیاں بیت چکنے کے بعد نہ تو درود و نعت کے پھول مہنگے ہوئے اور نہ گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا۔ اہل ایمان ہیں کہ وہ تسکین پاتے ہیں حضور کے ذکر سے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایجاد دور حاضر نہیں ہے۔ ملا علی قاری المورد الربی میں لکھتے ہیں، لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل اسلام کا شیوا و دستور شروع سے یہ رہا ہے کہ وہ میلاد کے موسم میں کثرت سے محافل کا انعقاد کیا کرتے ہیں۔ سو اسی لیے ہم جمع ہوئے، بلکہ جس طرح نماز، روزہ، حج، دیگر امور پر صحابہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرتے تھے، اس طرح حضور کے ذکر پر ان کی الگ سے مجالس کا انعقاد ہوتا تھا۔ میں ایک باتیں رکھوں گا۔ ایک تو مسلم کی روایت ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ آقا کریم تشریف لائے تو صحابہ کا مجمع تھا، اور کسی امر میں گفتگو کر رہے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا، ما اجلسکم، آج تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ جس طرح آپ سے کوئی پوچھے کہ رات تو پچھلے پہر میں داخل ہو رہی ہے اور سردی کے قافلے بھی اتر رہے ہیں، تو یہ کون سی کشش ہے جس نے آج آپ کو یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ما اجلسکم، کیا ہوا، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بک علینا، آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہمارے جلسے کا مدعا یہ ہے کہ آپ کی صورت میں جو اللہ کی مہربانی ہمارے اوپر ہوئی ہے کہ آپ عطا کر دیے گئے ہیں، اس پر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی اور بیٹھنے کا مقصد نہیں ہے۔ جب صحابہ نے قسم دے دی تو حضور نے فرمایا، کسی تہمت کی وجہ سے میں نے تم سے قسم نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم لے کے تصدیق کی ہے، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ تم باہر بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا، محبوب ذرا باہر نکل کے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پہ اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ اب وہ کر کیا رہے تھے؟ مل بیٹھ کر کے حضور کا تذکرہ نور کر رہے تھے۔ ایک دوسری حدیث جس کو بھی صحابہ نے روایت کیا ہے، آقا کریم تشریف لائے تو صحابہ کسی عمل میں گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو تھی نبیوں کے تذکروں پہ۔
ایک کہہ رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، دوسرا کہنے لگا شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون سی تھوڑی ہے، تیسرے نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مراتب کون سے کم ہیں، ایک بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی شان ہے، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ تک نبیوں کا تذکرہ کیا تھا، ظاہر ہے صحابہ نے آگے تذکرہ تو کرنا ہی حضور کا تھا، لیکن حضور خود تشریف لے آئے۔ پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ عرض کی حضور ہم نبیوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا تم نے کہا کہ آدم صفی اللہ ہے، ہوا کذالک، بالکل ایسے ہے، تم نے غلط نہیں کہا، ٹھیک کہا۔ تم نے کہا نوح نجی اللہ، ہوا کذالک، بالکل تم نے ٹھیک کہا۔ تم نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، ہوا کذالک، بالکل ایسے ہے۔ تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے، ہوا کذالک، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن فرمایا سن لو، الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا، اور یہ سارے نبیوں کا تذکرہ جن کا تمہارے لبوں پر ہے، یہ سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ ولا فخر، اور فرمایا میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ ابو البشر انسانیت کا نقطہ آغاز آدم علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ ملا علی قاری مرقات میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہو تو بات تو فخر والی ہے۔ میں پچھلے دن ایک مجلس میں حاضر ہوا تو وہ میزبان مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے آج کے اس اجتماع میں یہ لوگ موجود ہیں۔ وہ 6 7 8 ایسے نام گنوا رہا تھا اور اس پہ ناز کر رہا تھا کہ یہ لوگ میرے مجمع میں اس لیول کے لوگ موجود ہیں۔ تو یار جس کے مجمع میں چند ایک جرنیل موجود ہوں وہ تو اس پہ ناز کرے، اور جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں وہ ناز نہ کرے؟ بات تو ناز والی ہے۔ کہا لیکن میں نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں بات تو فخر والی ہے لیکن کرتے کیوں نہیں؟ پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والا، بن باپ کے پیدا ہونے والا حضرت عیسیٰ روح اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ سر طور خدا سے ہم کلام ہونے والا کلیم اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو۔ شہنشاہ خوباں ماہ حسینہ جس کے چراغ حسن سے پورا مصر چمک اٹھے، وہ حضرت یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں بھی ہنس کے اللہ کا نام لینے والا خلیل اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینے والا خلیل جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ نبی جھنڈے کے سائے تلے آگے، یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے، حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔